بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. سورۃ الاعراف کی آیت 57. اب وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے. پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں بارش برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک طرف تو اپنی نعمت کا اظہار کیا ہے سامنے، اور یہ بات بھی کہ کس طریقے سے یہ سارا کام انجام پاتا ہے، یعنی پانی کا انتظام، پانی کی تقسیم، پانی کا فراہم کیا جانا، یہ سب اللہ رب العالمین کی بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی قدرت ہے، جس سے انسان مستفیض ہوتا ہے، لیکن اس کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا. یعنی پانی کس طرح ہم تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اتنی گویا کہیے کہ انسان کے لیے ضروری چیز ہے اور اتنی وافر مقدار میں اسے درکار ہوتی ہے. پینے کا معاملہ بھی نہیں ہے صرف، بلکہ پاکی حاصل کرنے کا معاملہ بھی اسی سے ہے، صفائی کا معاملہ بھی اسی سے ہے. اور یہ کہ انسان کی بہت سی ضرورتیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اس پانی کی فراہمی کا معاملہ اتنے مناسب طریقے سے یعنی انتظام اس کا کر دیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوئے انسان اس مشکل سے دوچار نہیں ہوتا کہ اسے پانی دستیاب نہ ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بارش کا نظام ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ انسان اس کا انتظار کرتا ہے. تو اس نے کیا کہا کہ ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے بھیجتا ہے. یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، یعنی جب بارش کے آنے کے لیے جو ہوائیں چلتی ہیں اور جو بادلوں کو لے کر آگے بڑھاتی ہیں، تو وہ خاص موقع انسان کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ بارش کا وہ منتظر تھا اور وہ اسے ملتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے پھر وہ کیا اس کو کس مقام پر برسانا ہے بادلوں کو لے جا کر، یہ اس کا انتظام ہے. انسان کے لیے ممکن نہیں ہے وہاں تک لے جانا. پھر اسی طرح سے دوسری بات یہ بتائی، ایک طرف تو یہ نعمت، دوسری طرف یہ بات بتائی کہ وہاں بارش برسا کر اللہ تعالیٰ پھر اسے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. یعنی وہ زمین جو کہ مردہ پڑی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کر اس زمین کو زندہ کر دیا. یعنی وہ زندگی اسے حاصل ہو گئی بارش کے نتیجے میں، اور پھر اس سے برگبار جو ہے وہ سامنے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہترین پھل پھول پیداوار جو اس کے ذریعے سے نکالتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہی کہ اسی طرح سے مردوں کو زمین سے نکالنا بھی اللہ تعالیٰ کی اسی شان کے تحت ہوگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، ایسے یعنی زمین کے اندر کوئی بیج کہیں مردہ پڑا ہوا تھا، اب بارش برسنے سے وہ بیج جو ہے وہ نکل کر باہر آ جاتا ہے. یعنی یہ جو درخت اگتے ہیں، پھل جو کچھ جتنے بھی نباتات سامنے آتی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی بنیاد زمین کے اندر موجود ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ بغیر اس کے یہ نکل آتے ہیں، تو کہیں موجود ہیں، اللہ انہیں ذریعے سے نکال لاتا ہے. تو ایسے انسان جہاں مرے پڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بہرحال جب حکم دے گا تو وہ انہیں باہر نکل آئیں گے. پھر اسی میں دوسری بات اس حوالے سے بھی سامنے آ جاتی ہے، اس لیے کہ آگے جو بات کی ہے، آگے والی آیت کو ملا کے بات کرتے ہیں. والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. فرمایا جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں. یعنی بارش تو ایک ہی ہوتی ہے جو ہر زمین پر برستی ہے. کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کچھ بھی نہیں نکلتا، کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ سرخیز زمینیں ہوتی ہیں اور بہت اچھا اس سے جو ہے کہیے کہ زراعت کا سامان بھی ہوتا ہے یا اور دیگر سے اللہ تعالیٰ نباتات نکال لاتے ہیں.
اور بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف ان سے کانٹے دار اور اس طرح کی جھاڑیاں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نکلا کرتی ہیں جو انسان کے کسی کام نہیں آتی ہیں. تو اس سے فرما دیا کہ ناقص پیداوار کے سوا اس سے کچھ نہیں نکلتا. تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ زمین کی بنیاد پر ہے. بارش تو ایک ہی ہے جو دونوں جگہ پر برس رہی ہے، اور لیکن زمین کی ساخت ایک جیسی نہیں ہے، یا زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہو. تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی کہ اچھی اور ناقص زمین، خراب زمین کی مثال دی. اب اس اچھی اور خراب زمین سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس مثال سے یہ تو انسان کے سامنے مشاہدے کے اندر آتی ہے بات. تو اس سے اللہ رب العالمین اس مثال سے جو بات یہاں سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبوت کو بھی اللہ تعالیٰ بارش سے تشبیہ دیتے ہیں. یعنی نبوت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جب کسی قوم کے اندر کوئی نبی بھیجا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس پر اس کا فضل ہوتا ہے. لہٰذا اب اسے بارش سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے بارش جب آتی ہے تو وہ ہر قسم کی زمین پر برستی ہے، لیکن جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اس سے بہتر پیداوار اس سے نکلتی ہے. تو ایسے ہی انسانوں کا معاملہ بھی ہے کہ جو اچھے انسان ہیں، جن کی سرشتت میں بہتری ہے، جو اپنے پہلے سے کچھ سلیم الفطرت ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے ان کے اندر تبدیلی آتی ہے. یعنی ایمان بھی لاتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد پھر وہ بہتر طرز زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں. اخلاقیات میں ہر اعتبار سے بہتری آتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ بارش نبوت کی ان کے سامنے آتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کے سارے جو خبث یعنی باطن کے ہیں وہ سارے نکل کر باہر آ جاتے ہیں. یعنی ایک کا تو معاملہ یہ ہوا کہ نبی کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی سے مردہ پڑی ہوئی انسانیت جو ہے اس کے خزانے یکایک جاگ اٹھتے ہیں اور اس کے سینے سے بھلائیوں کے خزانے ابل پڑتے ہیں. یعنی یہ صورت بن جاتی ہے. اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے باطن میں جتنی خباثت ہوتی ہے وہ اس موقع پر باہر آ جاتی ہے اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، طرح طرح سے اس دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. تو یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ یہ انسانوں کی قسموں کے، انسانوں کے حالات کے اعتبار سے ہیں کہ انسان کون سا کس راستے پر کس طرح سے چل رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ہمیں اس طرح بھی بتایا ہے کہ جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہی اسلام میں بھی اچھے ہیں. یعنی جاہلیت میں اچھے سے مراد یعنی اخلاقی طور پر، کردار کے طور پر بہتر انسان تھے. یعنی بات اپنی جگہ ہے کہ نظریہ انسان کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بنیادی اخلاقیات ہیں اگر وہ انسان کے اندر موجود ہیں تو وہ ان اخلاقیات کا مظاہرہ یہاں بھی کرے گا، اور جب وہ صحیح راستے پر آ جائے گا تو پھر وہ اخلاقیات اپنی تکمیل کو پہنچے گی، یعنی اپنے اعلیٰ مقام کو حاصل کر لیں گی. لیکن جو لوگ پہلے سے ہی بد کردار تھے، خراب تھے، بدقماش تھے، اور یہ معاملہ نظریے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے اپنے خبث باطن کی بنیاد پر تھا، تو وہ اس کے نتیجے میں اسی پر اصرار کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے. تو یہ مثال دے کر ہمیں یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے انسانوں کو تم مختلف انداز میں دیکھتے ہو. یعنی نبوت کے آ جانے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے لوگ ایمان لاتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو لوگوں کو اس پر بھی اشکال ہوتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، جب رسول ہے، ایک رسول کا پیغام ہے تو سبھی اس پر ایمان لائے، یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تو اس کی مثال اللہ نے دی. بارش ساری زمینوں میں برستی ہے، کچھ زمینیں اچھے پیداوار اگاتی ہیں اور کچھ زمینیں جو ہیں وہ صرف ناقص پیداواری سے نکلا کرتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کی مثالیں اس مقام پر ہمارے سامنے رکھی ہیں. یعنی رسولوں کا، ان کی قوموں کا تذکرہ کیا آگے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے سامنے کہ آدم علیہ السلام کے بعد، یعنی آدم علیہ السلام تو اپنے اولاد کو ٹھیک راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن جو بگاڑ پیدا ہوا تو اس بگاڑ کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے. یعنی پہلی مرتبہ بگاڑ کی بات جو آتی ہے وہ نوح علیہ السلام کے قوم کے معاملے میں آتی ہے. آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم اس سرزمین میں رہتی تھی جس کو آج ہم عراق کے نام سے جانتے ہیں. عراق کا جو علاقہ ہے وہی نوح علیہ السلام کے قوم کا علاقہ تھا. اور گویا کہیے کہ اس وقت دنیا میں ایک ہی جگہ پر لوگ مجتمع تھے، ایسا نہیں کہ الگ الگ مقامات پر تھے. تو اس کی بات جو مختلف حوالوں سے وہ سامنے آتی ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی بھی. قرآن مجید میں آگے چل کر یہ بات سامنے آئے گی. کہا کہ تم انہی لوگوں کی اولاد ہو جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیے گئے تھے. اگر ان کے علاوہ بھی ہوتے تو ان کی نسل بھی آگے بڑھ رہی ہوتی. تو ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اسی ایک مقام پر ہے، اور اسی مقام پر جو ہے نوح علیہ السلام اپنے قوم کے سامنے اپنا پیغام لے کر آتے ہیں. تو انہوں نے کہا، آپ نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ نوح علیہ السلام نے
اپنی قوم کو دعوت دی ہے۔ اچھا یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ یہاں بھی نوح علیہ السلام کی قوم بھی اللہ کا انکار کرنے والی نہیں ہے، اللہ کے وجود کی منکر نہیں ہے، نہ یہ کہ اس سے واقف نہ ہو، بلکہ اصل گمراہی جس میں مبتلا ہو گئی تھی وہ شرک کی گمراہی ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے سلسلہ سامنے تھا، چلا آ رہا تھا، تو یہ گمراہی جو تھی شرک کی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نے انسانوں کے اندر اونچ نیچ اور کی تقسیم پیدا کر دی تھی، اجتماعی زندگی کو ظلم و فساد سے بھر دیا تھا، اخلاقی فسق و فجور سے انسانیت کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی تھی۔ یعنی یہ صورتحال تھی جو بگاڑ کی سامنے آتی ہے۔ اچھا یہ سارا بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کو ہمارے سامنے واضح کیا ہے کہ جب انسان نفس پرستی کے اندر اندھا ہو جاتا ہے، جب انسان دنیا پرستی کے اندر اندھا ہو جاتا ہے، جب انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، زیادتی کرنا چاہتا ہے، دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ سارے فلسفے ایجاد کرتا ہے، پھر وہ سارے ایسے طریقے ایجاد کرتا ہے، پھر وہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی اسی معاملے میں اور پھر اس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جو لوگ پھر اس گمراہی وہ پھیلاتا ہے وہ پھر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس کا آغاز جو بنیادی طور پر اسی طرح ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مفادات کے لیے ایسی چیزیں تصنیف کرتے ہیں، ایسی چیزیں نکال کر لے کر آتے ہیں، اور پھر وہ اسی میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اپنے سیادت قیادت کرتے کے بعد نکل جاتے ہیں، اور بعد والے پھر مزید شرک کے اور علائشوں کے اندر مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں اس قوم کا معاملہ بھی کس طرح ہے کہ مشرک قوم ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں نوح علیہ السلام، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی تمہارا اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اچھا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کئی رسولوں کی پیغام کی دعوت جو ہے اور ان کی قوم کے حالات اس مقام پر ہمارے سامنے آئیں گے، اور اس میں یہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی دعوت ہے، یعنی تمام انبیاء ایک ہی دعوت جو ہے اپنی قوم کو دے رہے تھے، ایک ہی طرح کا بگاڑ قوموں کے اندر پایا جاتا تھا۔ پھر یہ بات بھی آگے چل کر ہمارے سامنے آنے والی ہے کہ تمام قوموں نے جو اعتراضات کیے اپنے رسولوں پر، وہ بھی تقریباً ان کے اندر بھی یکسانیت ہے، تو اس اعتبار سے یہاں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، یہی دعوت نوح علیہ السلام کی دعوت بھی ہے۔ نوح علیہ السلام کو ہے کہ یہ آدم ثانی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، یعنی بالکل آغاز کا معاملہ ان کا ہے، اور یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول کی حیثیت سے ہیں، لیکن دعوت دونوں کی ایک ہی سامنے آتی ہے، اس لیے کہ بگاڑ بھی دونوں کی قوموں کے اندر ایک ہی نظر آتا ہے۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ یہ ہے جڑ اور بنیاد برائی کی، خرابی کی اور تمام فساد کی۔ اگر یہ بنیاد جو ہے ختم ہو جائے، یعنی یہ لوگ اللہ کی بندگی اختیار کر لیں اور شرک سے باز آ جائیں، یعنی کسی اور کو وہ مقام نہ دیں جو اللہ کا ہے، اسی کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں، تو زندگی جو ہے صحیح راستے پر چل سکتی ہے۔ تو پھر آگے کہتے ہیں انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کس بنیاد پر؟ یعنی ہولناک دن کے عذاب سے کیوں ڈرتا ہوں؟ اس لیے کہ جو روش تم نے اختیار کر رکھی ہے، اس روش کا نتیجہ ایک ہولناک دن کے عذاب کی صورت میں آ سکتا ہے، یعنی تمہیں ایک ہولناک دن جو ہے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہو، ایک ایسے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو تمہیں مٹا دے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ گویا کہیے کہ انذار کا کام ہے، یہ کیا ہے؟ خبردار کرنا ہے کہ جو روش تم نے اختیار کر رکھی ہے، یہ روش تباہ و برباد کر دینے والی ہے، یہ روش جو ہے انسان کو خرابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو یہ پیغام ہے، تو یہ انذار کا جو عمل ہے، یعنی ڈرانا، خبردار کرنا، یہ بنیادی معاملہ ہے۔ یعنی قوم جس راستے پر ہوتی ہے، جس برائی کے پر کی خوگر ہو جاتی ہے، تو اس سے آگاہ کرنے کے لیے انہیں یہ بات بتائی جاتی ہے۔ پھر تبشیر کا معاملہ، بشارت دینے کی بات بھی آتی ہے، یہ الگ دوسرے مقامات پر یہ بات سامنے آئے گی۔ خاص طور پر سورہ نوح پڑھیے، سورہ 29 بارے میں جب وہاں پہنچیں گے وہاں یہ بات سامنے آئے گی، وہ اپنے قوم سے پھر ان کو یہ بات ہی بتاتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی، اگر تم نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہی، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیا، تو اللہ تم پر آسمان سے موافق بارشیں برسائے گا، تمہارے لیے یعنی ساری نعمتوں کی بات کی ہے، مال کی بھی، اولاد کی بھی، ہر چیز جو ہے تمہیں فراہم کر دے گا۔ تو غرض یہ کہ یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پہلے مرحلے کے اندر چونکہ بگاڑ موجود ہوتا ہے تو اس بگاڑ پر ہی متوجہ کیا گیا، تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں، انا لنراك، ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ فی ضلال مبین، یعنی کھلی گمراہی کے اندر جو ہے تم مبتلا ہو گئے۔ ان کے خیال میں یعنی ان کی قوم کے سرداروں نے یہ کام جو ہے جواب یہ دیا، یعنی خیر خواہی ہے،
ایک طرف اور اپنے رب کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، دوسری طرف کیا ہے مخالفین کیا کہتے ہیں، تم ہمیں گمراہ کہہ رہے ہو، ہم تو تمہیں گمراہ سمجھ رہے ہیں. یعنی وہ اس معاملے میں اس اعتبار سے رسول کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں. اور یہ بات بھی سامنے آئے گی جیسے اس مقام پر ہے، آگے بھی یہ بات آتی ہے سامنے کہ عام طور پر قوم کے جو بڑے سردار ہیں، جو قوم کے کہیے رہنما بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے قوم کی سیادت و قیادت پر قبضہ کر رکھا ہے، تو وہی لوگ آگے بڑھ کر جو ہے اس دعوت کی مخالفت پر اترتے ہیں. پہلے وہی لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور قوم جو ان کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ ان کے عمل کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اس میں یہ معاملہ بھی کہ انہیں اپنی سیادت و قیادت خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اور دوسرے یہ اپنے آپ کو چودھری سمجھتے ہیں کہ اب کوئی بات آئی ہے سامنے تو ہم ہی تو بولیں گے، ہم ہی تو جواب دیں گے اور ہم ہی اس کا مقابلہ کریں گے. تو گویا یہ رسولوں کی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے عموماً جو ہے ان کی قوم کے ایسے ہی لوگ جو ہے نکل کر باہر آتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ سب کچھ دے رکھا ہوتا ہے. تو کہا کہ اس کی قوم کے جو ملا یعنی سردار جو ہیں انہوں نے یہ معاملہ کیا اور کہا کہ ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی مبتلا ہو. اب نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال یا قوم لیس بی ضلالہ، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. ابھی دیکھیے اس جواب میں حالانکہ جو پیچھے نوح علیہ السلام کی دعوت ہے اس میں کتنی بات تھی. فقال، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. کسی پر گمراہی کا کوئی ٹائٹل چسپا نہیں کیا، کسی کو گمراہ ہونے کی بات نہیں کی، یعنی کچھ انہوں نے ایک بہت ہی اچھے اور عمدہ انداز سے اپنی دعوت پیش کر دی ہے. انہوں نے صرف کیا بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور مجھے ڈر ہے کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے. اتنی بات کی. اب قوم نے جواب میں کیا کہا، براہ راست انہیں گمراہ کہا. براہ راست انہیں کیا کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، یعنی یہ ان کے اوپر الزام لگایا. اب جو جواب نوح علیہ السلام اس موقع پر دے رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، قال یا قوم، پھر وہی اسی انداز سے ہمدردی خیرخواہی، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، میں کسی گمراہی میں پڑا ہوا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. بلکہ میں یعنی وہ اب اپنی حیثیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے سامنے رکھتے ہیں، بتاتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہا کہ میں کیوں گمراہ ہوتا، گمراہ تو اصل میں تم ہی لوگ ہو، اور ان کی گمراہی تو مسلم تھی، سامنے تھی. لیکن یہ جواب نہیں دیا، بلکہ کیا کہا، میں کسی گمراہی میں پڑا ہوا نہیں ہوں، لیس بی ضلالہ، مجھے کوئی گمراہی لاحق نہیں ہے. بلکہ اصل بات کیا ہے، یہ پیغام میں تمہیں کیوں دے رہا ہوں، یہ بات میں تمہیں کیوں بتا رہا ہوں کہ میں رسول کا نمائندہ ہوں. ولکنی رسول من رب العالمین، رسول کیا ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دے، اللہ کی بات لوگوں کو بتا دے، انہیں آگاہ کرے، انہیں خبردار کرے، انذار اور تبشیر کا کام انجام دے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو رسول رب العالمین کا، ابلغکم رسالات ربی، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں. وانصح لکم، ناصح، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے. اب ایک رسول کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے جو باتیں وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور ظاہر ہمارے سامنے بھی یہ باتیں آ رہی ہیں. یعنی اس حیثیت سے انہوں نے اپنے بارے میں ان کو آگاہ کے بتایا کہ میرا مقام، میری حیثیت کیا ہے جو میں تمہارے سامنے کھڑا ہو کر بات کر رہا ہوں. تو یہ میں نے خود ساختہ اپنے آپ کو اس طرح اس مقام پر نہیں لے گیا ہوں کہ میں نے اپنے طور پر اپنے لیے ایک مقام تجویز کر لیا اور اب میں اس مقام سے تمہیں مخاطبت کر رہا ہوں، میں تمہیں مخاطب کر رہا ہوں. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اصلاً بات یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا لیا ہے، اور اب اس معاملے میری ذمہ داری کیا ہے، ابلغکم رسالات ربی، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. میرا کام کیا ہے، تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دوں. تو یہ رسول کی بنیادی ذمہ داری ہے. یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو پیغام اسے اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ قوم تک پہنچا دے، لوگوں تک منتقل کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے کہا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے. یعنی یہ کام ہے بنیادی طور پر جو کرنا ہے رسولوں کو. تو یہی بات نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا کام کیا ہے کہ میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ کیا، انصح لکم، یعنی میں تمہارے لیے ناصح ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں. ایک بات تو یہ ہوتی بھائی ہمارا کام کیا پہنچانا، بس آپ تم جانو، تمہارا کام جانے، مانو گے تو تمہاری مرضی، نہ مانو گے تو بھگتو گے تم ہی. یعنی ایک بات ہے آدمی بالکل اپنے آپ کو الگ کر کے اس انداز سے بات پہنچا دے، میری ذمہ داری ہے، میں نے بات پہنچا دی، میں نے بات بتا دی، اب آگے تم جانو، تمہارا کام جانے. یعنی اس طرح سے اپنے آپ کو الگ کر لے.
اور ایک آدمی یہ ہے کہ جو قوم کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، کہ دیکھو میں جانتا ہوں، مجھے معلوم، بات تب بھی وہ یہی کہے گا، لیکن فرق کیا ہوگا؟ اب خیر خواہی غالب ہوگی، اب وہ سمجھانے کے انداز میں ایک بات کرے گا، اب وہ اس کی خواہش یہ ہوگی کہ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے، اب اس کی خواہش یہ ہوگی کہ لوگوں کے ذہن کا ٹیڑھ ٹھیک کرے، یعنی اس معاملے میں دل سوزی ہوگی، اس معاملے میں خیر خواہی ہوگی۔ یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے یہ صرف پہنچا دینے کا کام نہیں ہے، یہ جو یہاں پر کہا نا انصحو لکم، کہ میں تمہارے لیے ناصح ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو اس اعتبار سے یہ جو بات یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے تو اس میں یہ کہ جب تک یہ پہلو نہ ہو، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین کس طرح ہمیں بتاتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ اس غم میں اپنی جان بھلا دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ غم کس بات کا؟ غم کس بات کا ہے؟ فکر کس بات کی ہے؟ آپ نے اپنا کام کر دیا، کام ختم ہو گیا، بات مکمل ہو گئی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات واضح طور پر بتائی، متعدد مقامات اس پر واضح ہیں، دلیل ہے کہ اس میں آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا، باقی حساب لینا ہمارا کام ہے، مانے نہ مانے ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ فکر مند ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ خیر خواہ ہیں، اس لیے کہ آپ چاہتے ہی ہیں کہ لوگ راستے پر آ جائیں، لوگ گمراہی کی طرف نہ جائیں، لوگ عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ یعنی یہ خیر خواہی ہے، یہ ایک ہمدردی ہے، یہ ایک دل سوزی کے ساتھ معاملہ۔ تو دعوت کا کام، تبلیغ کا کام دل سوزی کے بغیر نہیں ہو سکتا، خیر خواہی کے بغیر نہیں ہو سکتا، محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ کہیے کہ اس طرح سے نہیں کہ آدمی اپنے آپ کے مقام بلند پر رکھے اور بس ٹھیک ہے جاہلوں کو اور ظالموں کو اور گمراہ لوگوں کو بس بات پہنچا دی، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ نہیں، وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کی گمراہی کو دور کر دیں، ان کی خرابی کو ختم کر دیں، ان کی بیماری کو صحت سے تبدیل کر دیں، ان کی جہالت کو علم سے تبدیل کر دیں، ان کی گمراہی کو ہدایت سے ان کو ہدایت پر لے کر آ جائیں۔ یعنی یہ کوشش، دلی خواہش ہوتی ہے، تو پھر آدمی اس کے لیے بہتر طور پر کام کرتا ہے، بہتر طور پر کام کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ڈاکٹر جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ مریض کو صحت حاصل ہو جائے، وہ مریض کے لیے ظاہر سی بات ہے کوشش کرتا ہے، لیکن بہرحال اس کا ایک پروفیشن ہے، وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تیماردار کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو اس کا وارث، اس کا آدمی، یعنی گھر بار اس کے جو لوگ ہیں، اس کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، اس کے اپنے لوگ قرابت دار ہیں، تو قریبی عزیز ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی وہ بھی یہ چاہتے ہیں، لیکن اب دونوں کے اندر فرق کتنا ہے؟ یعنی اس معاملے میں ان کی خواہش، ان کی چاہت اس سے بہت زیادہ بڑی بھی ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر بھی ہمیشہ کیا چاہتا ہے؟ یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو مریض آیا ہے وہ صحت یاب ہو جائے، یعنی یہ چاہتا ہے، چاہے وہ پیسے بھی لے گا، سارے کام کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن بہرحال چاہے گا یہ نہیں چاہے گا کہ یہ بیماری رہے یا یہ مر جائے، بلکہ وہ بھی یہ چاہے صحت مند ہو جائے اور صحت یاب ہو جائے، اس سے بیماری ختم ہو جائے۔ لیکن جو کیفیت اس کے تیماردار کی ہوگی، جو اس کے اپنے قریبی اعزا کی ہوگی، وہ اس کی نہیں ہوگی۔ یعنی خیر خواہی، محبت کا معاملہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ جو دائی ہے وہ وہی کردار ادا کرتا ہے، یعنی وہ مرض سے نفرت کرتا ہے، مریض سے نہیں کرتا ہے۔ مریض کے لیے انتہائی ہمدردی کے جذبات اس کے دل میں ہوتے ہیں، اس کے لیے محبت کے جذبات اس کے دل میں ہوتے ہیں، اور تو اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ بھائیو میرا معاملہ کیا ہے کہ میں تو اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے تمہارا خیر خواہ ہوں، اور بات یہ ہے کہ مجھے وہ کچھ معلوم ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یعنی تمہیں جو ہے دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے، مجھے دنیا کے آگے بھی نظر آتا ہے، مجھے اس آگے والا جو معاملہ ہے آخرت کا وہ بھی میرے سامنے، یعنی وہ بھی میں جانتا ہوں، اور اس کے بارے میں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے میں کامیابی اور ناکامی کن لوگوں کے حصے میں آئی ہے، یعنی کون سا طریقہ کامیابی کا ہے، کون سا راستہ کامیابی کا اور کون سا راستہ ناکامی کا ہے۔ تو میں یہی کام تو کر رہا ہوں، میں دنیا میں یہی کام کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ناکامی سے بچاؤں، تمہیں کامیابی سے ہمکنار کروں۔ تو اس اعتبار سے یہ رسول کی بات کیا گئی، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پیغام اس کے پاس آتا ہے، وحی اس کے پاس آتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کا مقام اسی طرح کا ہے، اور پھر وہی یہ باتیں، یہ خبریں لوگوں کو منتقل کرتا ہے۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا لعلکم ترحمون۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا لعلکم ترحمون۔ اب وہ کہتے ہیں قوم سے، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے۔
یعنی تمہارے لیے تعجب کی بات کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے یہ وہی معاملہ ہے بالکل جیسا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں مکے کے اندر پیش آ رہا تھا. جیسے عرض کیا تھا پہلے کہ دعوت بھی ایک ہی ہے، گمراہی بھی ایک ہی طرز کے لوگوں کی ہے، تو اس معاملے میں یہ صورتحال بھی بالکل ویسی ہے جیسے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان یہ معاملہ تھا. ایسا ہی معاملہ ہمیں نوح علیہ السلام علیہ قوم کے درمیان نظر آتا ہے. وہی چیز یعنی گمراہی کی جو ہے جڑ بنیاد ایک ہی ہے، وہ ایک ہی طرح کا معاملہ ہے جو لوگوں کے سامنے پیش آتا ہے. جو شبہات اہل مکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر رہے تھے، ان کے سردار یہ کام کر رہے تھے، وہی مخالفت کرنے میں پیش تھے. ایسے ہی یہ جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو گویا یہ گمراہی بھی کوئی جدید نہیں، یہ بھی اتنی قدیم ہے. یعنی اس کا معاملہ بھی اسلام تو اس سے بھی زیادہ قدیم ہے، آغاز تو اسلام سے ہی ہوا ہے، لیکن گمراہی بھی کوئی آگے اس کی چیز نہیں، وہ بھی شروع سے اسی طرح کی باتیں کرتی چلی آ رہی ہے. تو یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے. تو لوگ جو یہ سارے اعتراضات کر رہے تھے تو اس کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تاریخ کے ذریعے سے یہ پیغام لوگوں تک منتقل کرنے کی بات بتا دی کہ یہ جو صورتحال ہے یہ بالکل ویسی ہی صورتحال ہے جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آ چکی ہے. لہذا اس پر آپ کو نہ تو پریشان ہونا ہے، نہ اس معاملے میں آپ کو کسی قسم کا کوئی غم ہونا چاہیے کہ لوگ بات نہیں سنتے. ہمیشہ سے یہی ہوتا چلا آیا. آپ اپنی بات پہنچا دیجئے اور بات پہنچا کر آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا آمِينَ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. اب اس مقام پر آپ یہ دیکھیے کہ فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے قصے کو مکمل کرتے ہوئے ان کے انجام کو ہمارے سامنے رکھ دیا. ہر جگہ ہر مقام پر قصے جو ہے الگ الگ، یعنی جو جن قوموں کی قصے تاریخ بیان کی گئی ہے اس سے الگ الگ گویا کہ یہ پیغام دینا مقصود ہوتا ہے. یعنی کہیں کوئی ایک پہلو اس کا اجاگر کیا جاتا ہے، کہیں کوئی دوسرا پہلو اجاگر کیا جاتا ہے. کبھی تکرار کے ذریعے سے لوگوں کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، مختلف حالات کے اندر ہمت بتائی جاتی ہے. تو یہ سارے جو چیزیں اللہ تعالیٰ تاریخ کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، قرآن مجید میں بیان ہو رہی ہے، تو جس دور کے اندر یہ نازل ہو رہی اگر اس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے اس کو دیکھا جائے تو بات اس طرح سامنے آ جاتی ہے. اس وقت کے حالات اور چیزیں اس انداز کی تھی. بات کے لیے بھی بہرحال یہ اپنے پیغامات اسی طرح سے ہمارے سامنے رکھتی ہیں. تو اس مقام پر جو رسولوں کا تذکرہ ہے یہ انتہائی اختصار کے ساتھ ہے. اس مقام پر جب یہ سورہ اعراف میں جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ اختصار کے ساتھ ہے اور یہاں دو باتیں بس بیان کرنی مقصود ہے. نمبر ایک یہ کہ تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی، تمام لوگوں کا بگاڑ ایک ہی طرح کا تھا، مشرکین کا، یعنی عام طور پر مشرک لوگ تھے یہ. اور دوسری طرف یہ بات کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا، رسول کی دعوت کو ٹھکرا دینے کا نتیجہ کیا نکلا ان کے سامنے. بس اتنی بات ہے. باقی دعوت کی تفصیلات اور پھر لوگوں کے ساتھ معاملات کی تفصیل اور گفتگو یہ دوسرے مقامات پر سامنے آتی ہے. مثلا اس کی بات نوح علیہ السلام کی بات ہی جس طرح آج ہمارے سامنے اس مقام پر ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہی دعوت جو تمہاری ہے وہی دعوت نوح علیہ السلام کی تھی. جو اعتراض یہ کر رہے ہیں وہی اعتراض وہ بھی کر رہے تھے. اور پھر ان کا جو انجام ہوا وہ سامنے رکھ دیا گیا اور پھر اس کے اندر گویا سبب پیغام یہ دیا جا رہا ہے تم اسی روش پر رہو گے تو تمہارا بھی انجام یہی ہو سکتا ہے. یہاں بس صرف اتنی بات ہے. پھر ہمیں آگے چل کر اسی قصے کی مزید تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں. انہی میں یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے ایک مقام پر کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے. یعنی وہاں پر کیا ہے طوالت، مدت کی طوالت، یعنی کتنے طویل مدت ہے جو دعوت کا کام وہ انجام دیتے رہے. یہاں تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک طرف انہوں نے کہا، پیغام دیا، قوم نے انکار کیا، دوسرے دن گویا کہ یہ عذاب آ گیا. تو ایسا تو نہیں ہے. یعنی یہ تو اللہ نے گویا چند جملوں میں بات کو ہمارے سامنے رکھ دیا. ورنہ اصلاً صورتحال کیا ہے؟ اصلاً صورتحال تو یہ ہے کہ 950 سال اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے درمیان رہے، اس کام کو کرتے رہے. تو اس معاملے میں جو چیز سامنے آ جاتی ہے بنیادی طور پر وہ یہی ہے کہ اس میں یہ پیغام اس مقام پر وہ پیغام دیا جا رہا ہے. یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ صورتحال جو ہے جو تمہارے سامنے ہے، یعنی مدت طوالت سے گھبراؤ نہیں تم جہاں پیغام یہ دینا. تیسرا مقام ایسا بھی سامنے آتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کی بیوی اور ان کا بیٹا یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے،
یہ الگ پیغام وہاں پر مل رہا ہے. تو ہر جگہ ایک الگ الگ بات ہے جو دی جا رہی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے یہاں بھی یہ چیز جو ہے وہ سامنے رکھ دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا ان کے اندر، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ معاملہ کیا ہوا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں کشتی میں نجات دی. یہ بات بھی پھر آگے آئے گی کہ کشتی بنانے کا کام بھی اللہ نے نوح علیہ السلام سے ہی لیا، اور لیکن یہاں پر صرف اتنی بات بتا دی، کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. ہود علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اب یہاں پر یہ دوسرے نبی کی بات ہمارے سامنے آ گئی. یعنی فوراً ہی نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی بات کی. یعنی ان کی قوم کا نام عاد ہے. یہ عرب کی قدیم ترین قوم تھی. اس کے بارے میں عرب کے لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. یعنی گویا کہا جاتا ہے کہ گویا کہیے کہ بچہ بچہ ان کے نام سے واقف تھا. ان کی شان و شوکت جو تھی بڑی معیار یعنی مثالی تھی، ان کے درمیان ضرب المثل تھی. پھر دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور یہ نام و نشان مٹ جانا بھی گویا ان کے لیے یہ بھی ایک گویا کہیے کہ ضرب المثل بن گئی. یہ بھی ان کے لیے جو ہے خاص یعنی ایک ایسی بات بن گئی کہ جس کی کوئی مثال دوسری سامنے نہیں ہے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں قارون کی بات، ہم کیا قارون کا نام کہتے ہیں نا قارون، تو قارون کی بات کیا ہے؟ اس کی دولت مندی بھی ضرب المثل ہے. اتنی دولت اس کے پاس تھی، اور پھر اس کا مٹ جانا بھی یہ بھی اپنی جگہ پر ایک عبرت کا سامان ہے کہ جو معاملہ اس کے ساتھ میں ہوا. تو ایسے ہی یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بات جو عاد قوم عاد کی بات کر رہے ہیں، ان کے رسول ہود ان کے پاس جو نبی آئے ہود علیہ السلام ان کا تذکرہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. یہ وہی دعوت ہے جو پیچھے نوح علیہ السلام کے زبان سے وہاں پر بیان کی گئی ہے. ایک ہی بات، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے حوالے سے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. یا یہ بہرحال انہیں یہ دعوت دیتے ہیں افلا تتقون، کیا پھر تم سمجھو گے نہیں، بچو گے نہیں، تم مانو گے نہیں، یا غلط روی سے پرہیز نہیں کرو گے؟ افلا تتقون. قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین. پھر آگے پھر یہ ملا جو ہے یہ یعنی سرداران قوم کیا کہا؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں. صفاحہ انا لنراک فی صفاح. انہوں نے کیا کہا تھا نوح علیہ السلام کی قوم نے؟ انا لنراک فی ضلالہ. یعنی یہ کہا تھا. یہ کیا کہتے ہیں؟ انا لنراک فی صفاۃ وانا لنظنک من الکاذبین. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے. انا لنظنک، ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے ہو، یعنی تم جھوٹے ہو. تو اس اعتبار سے یہ صورتحال ہے. یہ یعنی رویہ ہے قوم کا اپنے نبی کے ساتھ. یعنی جب وہ آ کر ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، اپنا اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں، اور وہ جواب میں ان پر ہی الزام لگاتے ہیں. تو انہوں نے گمراہی کا الزام لگایا تھا، انہوں نے بے وقوف ہونے کا الزام لگایا. صفاحہ یعنی بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں ہم، اور یہ بات سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یعنی جو دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہو. تو یہ معاملہ جو اس اعتبار سے ہے، تو پھر وہی بات یعنی جو پیچھے چلی آ رہی ہے، ایک ہی انداز. پھر آگے کیا کہا؟ قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. وہی جواب نوح علیہ السلام کی طرح ہود علیہ السلام کا بھی ہے. کیا کہتے ہیں؟ اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں، اور ساتھ وانا لکم ناصح امین. وہی بات جنہوں نے کہی تھی، اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، بھروسہ کیا جا سکتا ہے. تو بات بالکل واضح، یعنی یہ بھی اسی طرح کی بات ہے، اسی طرح کا معاملہ ہے. اور ان کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ جیسے وہ گویا کہیے کہ اللہ سے ناواقف نہیں تھے بلکہ مشرک شرک کرنے والے تھے، ایسے اس قوم کا حال بھی اس طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایک ایسا ناصح ہوں، ایک ایسا تمہارا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. ناصح امین، ہمارا دار. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم فاذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطا.
فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا، وہی بات جو سوال وہاں تھا وہی سوال یہاں ہے، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ یعنی یہ لوگوں کے درمیان گویا کہیے کہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، اب بھی یہی بات ہو رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا معاملہ بھی یہی، ہود علیہ السلام کی قوم کا معاملہ بھی یہی کہ انہیں یہ بات جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمارے درمیان میں ایک آدمی جو ہمارے قوم کا ہی آدمی ہے، یہیں پلا بڑا پیدا ہوا، پلا بڑا سامنے، ابھی کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے رسالت کے لیے منتخب کر لیتا ہے، تو انہیں رسالت کے لیے منتخب کیا اس نے۔ تو اس اعتبار سے یہاں جو یہ بات بیان ہو رہی ہے تو یہی وہ ہے کہ یہ گمراہی ان کی بھی تھی، قوم عاد کی بھی۔ تو کہا انہوں نے کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا، پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یعنی یہ بات وہی بات جو پہلے ہو گئی، اس کے بعد پھر یہ مزید بات یہاں پر اضافی آ رہی ہے جو اب ظاہر دوسرے رسول کے تذکرہ ہے، تو اس لیے یہ یہاں پر اضافی طور پر محسوس ہوگی، تیسری جگہ نہیں ہوگی۔ یعنی کیا کہ اب چونکہ یہ اپنے پیچھے قوم کو دیکھ چکے ہیں، یعنی پہلی قوم ہے جس پر اللہ کا عذاب ہے نوح علیہ السلام کی قوم، جب پہلا گرا ہے تو اب دوسرا اس کے پیچھے، اب اس سے کہا جائے گا دیکھو پہلے والا گر چکا ہے، اب تم سنبھلنا، اب تم ذرا ہوشیار ہو جانا، اور تمہیں تو اس کی جگہ پر اب مقام ملا ہے، تمہیں وہ مقام دیا گیا جہاں کوئی اور تھا تم سے پہلے، تو سوچو کہ وہ کیسے اس مقام سے نکل گیا، کیسے نکال دیا گیا، کیسے اسے معزول کر دیا گیا۔ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھول نہ جاؤ اس بات کو، یہ بات یاد کرو، وَاذْكُرُوا یعنی یاد کرو کا مطلب کیا ہے؟ بھول مت جاؤ، یعنی یہ بات مت بھولو کہ ابھی تم کس کی جگہ پر آئے ہو، کہ تمہیں اللہ نے خلفاء من بعد قوم نوح کی بات جو ہے تمہیں اس جگہ پر یہ جگہ دی ہے دنیا کے اندر، اب تمہیں جو ہے یہ منصب دے دیا گیا ہے، اور پھر مزید تمہیں نعمتوں سے بھی نوازا ہے، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، یعنی انہیں خوب تنومند کیا تھا، انہیں جس طریقے سے جسم و جان کی قوتیں عطا فرمائی تھی، یعنی اس معاملے میں یہ بڑے گویا کہ اللہ نے انہیں بڑا جسم کے اعتبار سے، طاقت و توانائی کے اعتبار سے انہیں خوب یعنی خاص طور پر انہیں نوازا تھا۔ اور پھر مزید جو یہ کہا ہے انہوں نے، رسول کی بات کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اعلیٰ کا جو لفظ ہے یہ ہمارے سامنے آئے گا بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہاں پر اسے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ آتا ہے، بار بار آتا ہے، تو یہ مختلف معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح سے گویا کہیے کہ کہیں یہ اللہ کی نعمتوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کہیں کرشمہ قدرت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، صفات حمیدہ، تو یہ سورہ رحمان میں اس کی تفصیل اعلیٰ کی زیادہ واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، یعنی جو کچھ تمہارے سامنے کی تمہارے ساتھ کیا ہے، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ قوم کا جواب کیا؟ یہ ساری نصیحت، یہ ساری خیرخواہی کے جواب میں کیا کہتے ہیں قوم کے لوگ؟ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں؟ لنعبد اللہ وحدہ، یعنی یہ بات آ گئی نا سامنے کہ یہ مشرک، یہ جو کافر نہیں تھے، انکار کرنے والے نہیں تھے، مشرک تھے، تو کیا کہتے ہیں کیا کیوں اس لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا سے ہوتی چلی آئی ہے، ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، انہیں چھوڑ دیں؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ یعنی یہ طرز عمل ہے، یہ رویہ ہے قوم کا، جواب میں خیر خواہی کے جو رسول ان کے ساتھ کر رہے تھے، تو اس معاملے میں کہ یہ جو صورت انہوں نے بنا رکھی تھی، تو اس بات پر یہ کہ الہ واحد کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ ساتھ ساتھ جتنے انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے تھے انہیں بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے۔ اور یہی بات آج بھی اس میں نظر آتی ہے کہ لوگ جو ہیں الہ واحد کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہستیوں کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں کہ جنہیں اس انتظام میں شریک کریں، جن کے آگے مراسم عبودیت بجا لائیں اور جن کے گن گائیں، جن کو سمجھیں کہ یہ بھی ان کے کام بنانے اور بگاڑنے میں ان کا بھی حصہ ہے، تو یہ بھی گمراہی پرانی ہے۔ تو کیا کہا کہ عذاب لے آؤ، تو جواب دیا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان
فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ ہود علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی، تمہارے رب کی قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، یعنی بات جو کہی کہ یہ تمہاری حالت ہے، یہ تمہاری حرکتیں ہیں، یہ اس بات کی غماز ہیں، اس بات کا یعنی پتہ دیتی ہیں کہ تمہارے رب کی پھٹکار یہ تمہارے اوپر پڑ گئی اور اس کا غضب تم پر ٹوٹ پڑا۔ کیا تم مجھ سے اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، یعنی نام ہی تو ہیں۔ جب لوگ تجویز کر دیتے ہیں کسی کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں، کسی کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں، کسی کو بارش کا، کسی کو دولت کا، کسی کو صحت کا، کسی کو بیماری کا، کسی کو کسی چیز کا، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی چھیننے والا ہے، کوئی فلاں کرنے والا ہے، کوئی یہ، یعنی یہ سب نام رکھے کس نے کہا ہے؟ سند کوئی ہے ان کے پاس؟ ایسی بات بھی آپ دیکھیے جو لوگوں نے کام طریقہ اختیار کر رکھا ہے، کسی کو کوئی نام دے دیا ہے، کسی کو کوئی نام دے دیا، کوئی خزانے بخشنے والا ہے، کوئی روزی دینے والا ہے، کوئی مشکل کو دور کرنے والا ہے، کوئی فلاں کام کرنے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس نے، کہاں ہے، اس کی سند کہاں ہے؟ یہ بات جو ہے کہی جا رہی ہے اس کے اندر کہ کوئی سند ہے اس کی، کہیں سے تمہارے پاس ہے، بس تم نے خود یعنی جس نے بھی یہ کام کیا تمہارے باپ اجداد نے رکھا، اب اس کے لیے اس پر جھگڑتے ہو کہ نہیں یہ تو ایسے ہی ہے، اس کے لیے کوئی سند تمہارے پاس ہے تو بتاؤ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے نہیں مانتے تو کیا ہے، اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ جڑ کاٹ دی یعنی ختم، جڑ کٹ جاتی ہے کسی کی تو کیا ہوتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا۔ اگر درخت کی جڑ باقی رہے اور درخت اوپر سے ختم کر دیا جائے، یعنی بظاہر زمین سے مٹا بھی دیا جائے، جڑ باقی رہے تو پھر سے نکل آتا ہے۔ تو یہ ان کی جڑ کیسے کٹی، یعنی ان کا استحصال اس طرح کر دیا گیا کہ ان کا نام و نشان تک دنیا میں باقی نہ رہا۔ کون لوگ باقی رہے، یعنی ایک تو عہد اولا ہے، ایک عہد ثانی کے طور پر بات آتی ہے۔ تو یہ جو ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ جو بچائے گئے تھے وہ عہد ثانی کہلائے، جو ان کی نسل میں کچھ لوگ باقی رہ گئے، ورنہ ساری کی ساری جو لوگ، ساری پوری قوم مٹا دی گئی، اور اس طرح سے کہ ان کی جڑ کاٹ دی گئی اور کوئی ان کا نام لینے والا باقی نہ رہا۔ اللہ رب العالمین قصوں سے ہمیں عبرت پکڑنے اور سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔